وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورۃ البقرہ کی 201 نمبر کی آیت ہے. اس آیت پاک میں ایک انتہائی مختصر لیکن بہت ہی جامع دعا کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دعا کہتے کس کو ہے، دعا کی حقیقت کیا ہے. تو دعا کی حقیقت سمجھے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو سراپا محتاج بنایا ہے. انسان کو آفتاب کی حرارت اور تپش کی بھی ضرورت ہے، اور چاند کی روشنی اور اس کے ذریعے موسم میں ہونے والی تبدیلی کا بھی انسان محتاج ہے. ہوا کے بغیر انسان ایک لمحہ زندگی بسر نہیں کر سکتا، تو پانی کی بھی انسان کو ضرورت ہے. درخت اور اس کی سبزیاں اور پتوں کی بھی انسان کو ضرورت ہے. اسی طرح جانور اور مویشیوں سے بھی انسان بے نیاز نہیں ہے. سانپ جیسے زہریلے موذی جانور کی بھی انسان کو ضرورت ہے کہ اس کے زہر کو بہت سی دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ شبنم کے ایک قطرے سے لے کر عظیم سے عظیم چیز کا انسان محتاج ہے، لیکن ان چیزوں کو انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وہیں پر انسان کو سب سے بڑا محتاج بھی بنایا ہے. ایسی محتاج مخلوق کی ضروریات پورا کرنا صرف اور صرف اسی قادر مطلق کے قبضے میں ہے جس کی ملکیت میں وہ تمام چیزیں ہیں جس کا انسان محتاج ہے. محتاج مخلوق کا اپنے بے نیاز خالق اور مالک کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا نام ہی دعا ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا
کہ دعا کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں اور جناب رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں دعا کی بہت سی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں پیش کروں گا، جن سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کی فضیلت کیا ہے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اسی طرح 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں آیت ہے، باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو تم اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ اسی طرح 24ویں پارے میں آیت ہے، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب کہتا ہے پکارو تم مجھ کو، میں تمہاری پکار کو قبول کر لوں گا۔ نمونے کے لیے یہ 3 آیتیں کافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ احادیث کے ذخیرے پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، بلکہ آپ نے تو دعا کو عبادات کا مغز، عبادات کا خلاصہ، عبادات کا نچوڑ اور لب لباب بیان کیا ہے، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادات کا مغز ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر معزز اور پیاری کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، سمجھ لو رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے۔ بہرحال قرآن کریم کی آیات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ احادیث سے دعا کی بڑی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی 201 نمبر کی آیت میں ایک مختصر دعا بتلائی گئی۔ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما دیجئے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ایک مختصر واقعہ سنیں اس آیت کے متعلق۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ایک مریض کی، ایک بیمار کی بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ مریض، وہ بیمار اتنا سوکھ گیا تھا جیسے مرغی کا چوزا ہو، نہایت نڈھال کمزور ہو چکا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے، تم نے اللہ سے کچھ دعا مانگی تھی؟ اس مریض نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے اللہ سے دعا کی تھی، پروردگار آپ آخرت میں مجھے جو عذاب دینا چاہتے ہیں وہ عذاب آپ مجھے دنیا ہی میں دے دیجئے، آخرت میں نہ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تم تو اس کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے۔ ظاہری بات ہے، اللہ کے عذاب کو کون برداشت کر سکتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، تم نے ایسا کیوں نہیں کہا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما دیجئے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا میں یہ الفاظ ہوا کرتے تھے۔ اب اس دعا میں یہ بتایا گیا، پروردگار آپ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی دیجئے، آخرت میں بھی بھلائی دینا۔ دنیا میں بھلائی کا کیا مطلب اور آخرت میں بھلائی کا کیا مطلب؟ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے روح المعانی، تفسیر کی بہت ہی مشہور اور مقبول کتاب ہے۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں دنیا میں بھلائی سے مراد 10 چیزیں اور آخرت میں بھلائی سے مراد 5 چیزیں بیان کی ہیں۔ یعنی جب کوئی یہ بندہ دعا کرتا، پروردگار آپ مجھے دنیا میں بھلائی دینا، تو دنیا میں بھلائی کے 10 مطلب ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی بھلائی دینا اس کے 5 مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 15 باتیں میں آپ کو مختصر طور پر بتاؤں گا۔ دنیا میں بھلائی کا پہلا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں بھلائی کا پہلا مطلب ہے عافیت اور گزارے کے بقدر روزی۔ عافیت کس کو کہتے ہیں؟ خصوصاً آج کے دور میں تو اللہ سے اس کا سوال روزانہ کئی مرتبہ کرنا چاہیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے عافیت کا مطلب بیان کیا ہے کہ ہمارا دین فتنے سے محفوظ ہو اور ہمارا جسم امراض اور محنت شاقہ سے محفوظ ہو۔ کتنی پیاری بات ہے کہ دین فتنے سے محفوظ اور بدن، جسم یہ مرض سے، بیماری سے اور سخت محنت سے محفوظ ہو، اس کو عافیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوا دنیا میں بھلائی کا پہلا مطلب۔ دنیا میں بھلائی کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں بھلائی کا دوسرا مطلب ہے نیک اولاد۔ پروردگار آپ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما دیجئے، یعنی نیک اولاد کی نعمت سے نواز دیجئے۔ اولاد ہو لیکن اگر نیک نہ ہو، ماں باپ کی مطیع نہ ہو، فرما بردار نہ ہو، خدمت گزار نہ ہو، تو وہ اولاد ماں باپ کے لیے درد سر
اور بوجھ بن جایا کرتی ہے۔ لیکن اگر اولاد نیک ہے، صالح ہے، فرما بردار ہے تو ماں باپ کے لیے زندگی میں بھی کام آتی ہے، مرنے کے بعد بھی بہترین ذخیرہ بن جایا کرتی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ کون سی ہے 3 چیزیں؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2 او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے۔ اور نمبر 3 نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ ایک پیارا واقعہ سنیں اس سلسلے میں۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک نیک عورت تھی، اس نیک عورت کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس خاتون نے اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا اور کہا، اے میرے پروردگار، جو میرا توشہ ہے، جو میرا ذخیرہ ہے، اسی پر میری زندگی اور موت کا بھروسہ ہے، مرتے وقت مجھے رسوا نہ کرنا اور قبر کی وحشت سے میری حفاظت فرمانا۔ اس خاتون کا انتقال ہو گیا تو اس خاتون کا جو لڑکا تھا اس نے بڑے اہتمام اور پابندی کے ساتھ ہر جمعہ کو اپنی والدہ کی قبر پر جا کر ایصال ثواب کرنا شروع کر دیا۔ قرآن شریف پڑھتا، اپنی والدہ کے لیے بھی ایصال ثواب کرتا، اور اس قبرستان میں اور بھی جو اللہ کے بندے سوئے ہوئے ان کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا شروع کیا۔ تو ایک دن اس لڑکے نے خواب میں اپنی والدہ کو دیکھا، پوچھا، اے میری اماں، آپ کی حالت کیسی ہے، کیسی گزری؟ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا، موت بڑی سخت چیز ہے، مگر میرے رب نے میرے ساتھ آسانی کر دی اور اس نے قبر میں میرے لیے راحت کے اسباب پیدا کر دیے۔ پھول کی چادر میرے لیے بچھا دی گئی، ریشم کے تکیے میرے لیے لگا دیے گئے، اور ماں نے کہا، بیٹا، تم جو جمعہ کے دن آ کر میرے لیے اور قبرستان والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہو، اس عمل کو جاری رکھنا، تمہارے آنے سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، قبرستان کے میرے ساتھیوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، وہ مجھے مبارکباد دیتے کہ دیکھو تمہارا فرما بردار بیٹا آ گیا۔ تو جب ماں نے یہ بات کہی تو لڑکے نے اور اہتمام اور پابندی کے ساتھ قبرستان جانا شروع کیا۔ تو ایک رات لڑکے نے خواب میں دیکھا، بہت سے بندے ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہے، بڑا مجمع ہے مردوں کا، عورتوں کا۔ لڑکا پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں، ہم قبرستان کے رہنے والے ہیں، تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ تم ہر جمعہ کو آ کر ہمیں جو ہدیہ اور تحفہ دے جاتے ہو وہ ہمیں مل جاتا ہے، تمہارے اس تحفے پر ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہے نیک اولاد جو زندگی میں بھی کام آتی ہے، مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ تو دنیا میں بھلائی کا دوسرا مطلب ہے نیک اولاد۔
تیسرا مطلب ہے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، یعنی دشمن کے مقابلے میں ہمیں غلبہ اور مدد عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی مرتبہ اللہ کی مدد ایسی آتی ہے کہ تعداد کم ہوتی ہے، مد مقابل زیادہ ہوتے ہیں، پھر بھی غالب آ جاتے ہیں۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی اور بہت ہی دلیر بہادر، دشمنوں کی صف میں تنے تنہا اکیلے گھس جایا کرتے تھے اور بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ لڑتے تھے اس نیت سے کہ مجھے جام شہادت نوش کرنے کا موقع مل جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، لشکر کے امیر اور کمانڈر تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو پتہ چلا کہ شام کا بادشاہ جبلہ جس کا نام تھا 60,000 کے لشکر کے ساتھ ہم پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ خالد ابن الولید نے فرمایا کہ ان نصرانیوں کا لشکر 60,000 کا ہے اور ہماری تعداد 30,000 ہے، اگر ہم اپنا پورا لشکر لے کر ان کا مقابلہ کریں گے تو یہ ہماری کمزوری اور سستی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان پر ہمارا رعب اور دبدبہ قائم ہو، چند افراد کو منتخب کر لیا جائے اور ان کا مقابلہ کریں۔ اس لشکر میں حضرت ابو سفیان بھی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا خالد ابن الولید سے، بتائیے آپ کتنے آدمی لے جانا چاہتے ہو؟ خالد ابن الولید نے فرمایا 30 آدمی دے دو، 30 آدمی دے دو۔ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ بھائی یہ بات تو اللہ کے حکم کے خلاف معلوم ہوتی ہے، میں مسلمانوں پر شفقت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ 60,000 نصرانی عربوں کے مقابلے کے لیے کم از کم 60 آدمی آپ لے جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر لشکر تھے، انہوں نے کہا ہاں ابو سفیان کی رائے ٹھیک معلوم ہوتی ہے، خالد تم 60 آدمی لے جاؤ۔ چنانچہ خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 آدمیوں کا انتخاب کیا اور پوری تیاری کر کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ مقابلے پر ایک مختصر سی جماعت آئی ہے تو انہوں نے یہ گمان کیا لگتا ہے یہ لوگ ہم سے صلح کرنے آئے ہیں۔ خالد ابن الولید نے بڑی ہمت اور قوت سے جواب دیا للکارتے ہوئے کہ ہم کوئی صلح کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو مقابلے کے لیے آئے ہیں، آ جاؤ میدان میں۔ صحابہ کرام کی اس جماعت نے بڑی ہمت، دلیری اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ دن بھر لڑائی ہوتی رہی، تلواروں کی صرف چمک نظر آ رہی تھی۔ خالد ابن الولید نے شام کے وقت اپنی جماعت کو للکارا اور جم کر مقابلہ کیا، اور مد مقابل جو لشکر تھا ان کی قوت کمزور ہو گئی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ ایک ہی دن میں ان کے 5,000 آدمی مارے گئے اور یہ جو 60 آدمی لے کر گئے تھے ان میں صرف 10 آدمی وہ شہید ہوئے۔ یہ ہے اللہ کی مدد
تو دنیا میں بھلائی کا تیسرا مطلب ہے اللہ رب العزت دشمن کے خلاف مدد عطا فرماتے ہیں۔ چوتھا مطلب، پروردگار آپ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دیجئے، یعنی نیک نامی اور مقبولیت کی نعمت سے نواز دیجئے۔ آپ لوگوں نے ایک روایت سنی ہوگی جو بخاری شریف میں موجود ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کسی بندے سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں دیکھو جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ جبرائیل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین آسمان کے فرشتوں میں آواز دیتے ہیں تو آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس بندے کی محبت اور مقبولیت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ معلوم ہوا مقبولیت آسمان سے چلتی ہے، کسی دکان سے ملتی نہیں کہ ہم خرید کر حاصل کر لیں۔ تو پروردگار آپ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما دے، یعنی نیک نامی اور مقبولیت کی نعمت سے نواز دیجیے۔ ایک صاحب حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، بڑا اچھا سوال کیا۔ کہا حضرت میں ہاتھ میں تسبیح لیتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ کہیں لوگ مجھ کو نیک نہ سمجھے، لوگ کہیں گے جنید وقت آ گئے، شبلی زماں آ گئے، تو خیال آتا ہے پر کہ حضرت کہیں لوگ مجھ کو نیک نہ سمجھے۔ حضرت نے فرمایا اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں بدمعاش سمجھے، یہ چاہتے ہو؟ بھائی نیک سمجھتے ہیں تو سمجھنے دیجئے، لوگوں کی نظر میں تعریف ہوتی ہو تو ہونے دیجئے، اپنی نظر میں حقیر بنے۔ تو دنیا میں بھلائی کا چوتھا مطلب ہے کہ ہمیں نیک نامی اور مقبولیت کی نعمت عطا فرما دے۔ پانچواں مطلب علم اور عبادت، یعنی ایسا علم دے دیجئے جس پر عمل ہو، ایسا علم عطا فرما دیجئے جس پر عبادت کی توفیق مل جائے۔ میں آپ کو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا ایک پیارا سا ملفوظ سناؤ۔ حاجی صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کسی نیک عمل کے بعد دوبارہ اسی نیک عمل کی توفیق مل جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کا پہلا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، کسی بندے کے پیر اس کے پاؤں رب العالمین کے دربار سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوال نہ کر لیے جائے۔ کون سے ہیں 5 سوال؟ نمبر 1 ان عمرہ فیما افنا، اے میرے بندے بتا تو نے زندگی کہاں فنا کی؟ ہم نے تجھے 60 70 80 سال کی زندگی دی تھی، اس کو کہاں فنا کیا؟ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کو کہاں بوسیدہ کیا؟ تیسرا اور چوتھا سوال مال کے متعلق ہوگا، وعن مالہ من این اکتسبہ،
وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا، جائز راستے سے یا ناجائز راستے سے، حلال راستے سے یا حرام راستے سے، اور کہاں خرچ کیا، ہماری رضا کے کاموں میں یا ناراضگی کے کاموں میں۔ اور پانچواں سوال ہوگا علم کے متعلق، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ تم نے جو کچھ علم حاصل کیا، جو کچھ سیکھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ تو دنیا میں بھلائی کا پانچواں مطلب ہے ایسا علم جس پر عبادت کی توفیق ہو۔ چھٹا مطلب، پروردگار آپ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما دے، یعنی کتاب اللہ کی فہم، قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما دے۔ جس کے پاس دین کا علم تو ہے مگر کتاب اللہ کی سمجھ نہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس ہتھیار تو ہو مگر چلانا نہ آتا ہو۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کم عمر کے تھے، وفات کے وقت ان کی عمر بہت کم تھی، لیکن صحابہ کرام میں کتاب اللہ کی گہری سمجھ رکھنے والے صحابی تو سر فہرست نام لکھا جائے گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے گئے، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی تیار رکھا تاکہ آپ جب فارغ ہو کر تشریف لائے تو وضو کرنے میں آسانی ہو، دقت پیش نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے، پانی دیکھا تو پوچھا یہ پانی کون لایا؟ ابن عباس نے عرض کیا حضور میں لایا ہوں۔ تو آپ نے خوش ہو کر دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہاں رد ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ دعا نے رنگ دکھانا شروع کیا اور اس کے جو نتائج آئے وہ ہمارے سامنے ہیں کہ آپ کو رئیس المفسرین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہوا دنیا میں بھلائی کا چھٹا مطلب۔ دنیا میں بھلائی کا ساتواں مطلب ہے نیک بیوی۔ مرد حضرات تو اس پر زور سے آمین کہیں گے، پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، یعنی نیک بیوی۔ ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو اس کی خبر نہ دوں جو مسلمانوں کا سب سے بہترین خزانہ ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین خزانہ نیک عورت ہے۔ جب مرد اس کی طرف نظر اٹھائے تو وہ اسے خوش کر دے، جب حکم دے تو حکم کو پورا کرے، اور جب شوہر غائب ہو، غیر حاضر ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کے ساری فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز نیک بیوی ہے۔ ایک اور حدیث میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت 5 وقتہ نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے،
اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ کتنا آسان نسخہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خواتین کے لیے بتلا دیا۔ تو دنیا میں بھلائی کا 7واں مطلب ہے نیک بیوی۔ 8واں مطلب، پروردگار آپ ہمیں دنیا میں بھلائی دے دیجئے، یعنی حلال روزی کی نعمت سے مالا مال فرما دیجئے، حرام نہ ہو، حلال ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، اس لیے کہ اللہ پاک ہے، پاک مال ہی کو قبول کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عبادات میں فرائض کے بعد اگر کوئی چیز فرض ہے تو وہ حلال روزی طلب کرنا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا آسان نسخہ بیان کیا۔ فرمایا من اکل طیبہ، جو حلال مال کھائے، وعمل فی سنہ، میری سنتوں پر عمل کرے اور لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو حلال روزی کا ملنا، اس کے اسباب پیدا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ بھلائی ہے جو اللہ نے بندے کو دنیا میں عطا فرمائی۔ ایک پیارا واقعہ اس پر سنے جو میرے والد مرحوم اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے بہت دلچسپی کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ واقعہ ہے ابن عقیل کا۔ ابن عقیل فرماتے ہیں کہ میں بہت ہی غریب مفلس آدمی تھا۔ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کی حاضری ہوئی، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ طواف کرتے کرتے مجھے مطاف میں ایک قیمتی ہار پڑا ہوا ملا، میں نے اٹھا لیا۔ میرے نفس نے یہ تقاضا کیا، میرے ضمیر نے چاہا کہ میں ہار کو اپنے پاس رکھ لوں، غریب کا تو کام بن گیا۔ لیکن دل میں خیال آیا کہ یہ چوری ہے، خیانت ہے، کعبہ کے اندر چوری، مطاف میں وہ بھی طواف کرتے ہوئے۔ تو ایک جگہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر میں نے یہ اعلان کیا کہ اگر کسی کا ہار گم ہوا ہو تو وہ میرے پاس آئے، نشانی بتائے اور لے جائے۔ تو ایک بڑے میاں آئے جو نابینا تھے، اندھے تھے۔ انہوں نے کہا بچہ یہ ہار میرا ہے، علامت بھی صحیح بتلا دی۔ پھر دل میں یہ بات آئی کہ کیوں اعلان کیا، یہ بوڑھا ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، رکھ لیتا، اعلان نہ کرتا تو کام بن جاتا، مگر نیک خیال یہ آیا کہ نہیں، جس کا ہو دے دینا چاہیے۔ تو بڑے میاں کو ہار دے دیا، دعا دے کر چلے گئے۔ جب حج سے فراغت ہوئی، ابن عقیل کہتے میں وہاں سے نکلا، ایک بستی آئی، اس بستی کا نام تھا حلہ۔ میں اس بستی میں پہنچا، وہاں کی مسجد میں گیا، لوگوں نے کہا یہاں جو امام صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو اگر تم چاہو تو نماز پڑھا دو۔ انہوں نے نماز پڑھائی، لوگوں کو ان کی نماز پسند آئی۔ کہا کیا آپ اس بات کو پسند کرو گے کہ آپ ہمارے یہاں امام رہ جاؤ؟ اب غریب آدمی تھے، مفلس تھے، رزق حلال کا کوئی بندوبست اور انتظام نہیں تھا، اللہ نے کر دیا، کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہاں امامت کی حیثیت سے تقرر ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہاں جو امام صاحب تھے ان کی ایک جوان بیٹی ہے، تو کیا تم ان سے نکاح کرو گے؟
تو انہوں نے کہا جی ہاں میرا نکاح نہیں ہوا ہے، اگر وہ تیار ہے تو میں بھی نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ نکاح ہوا اور وہ لڑکی رخصت ہو کر ان کے یہاں آئی تو گلے میں وہی ہار دیکھا جو مطاف میں طواف کرتے ہوئے ملا تھا۔ پوچھا یہ ہار تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ یہ ہار تو میرے ابو کا تھا، وہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کے لیے حج کے لیے گئے تھے، وہاں طواف کرتے ہوئے یہ ہار گم ہوا تھا، کسی نیک آدمی کو یہ ہار ملا تھا اور اس نے میرے والد تک پہنچا دیا، میرے والد اس کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے۔ نوجوان ابن عقیل کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا اللہ کی بندی وہ ہار مجھے ہی ملا تھا۔ تو دیکھیے اللہ نے کیسا انتظام کیا، ہار بھی دے دیا، ہار والی بھی دے دی۔ یہ ہے رزق حلال، دنیا میں بھلائی کا 8واں مطلب۔ دنیا میں بھلائی کا 9واں مطلب ہے صحبت صالحین۔ اے اللہ آپ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، یعنی نیک لوگوں کی ہم نشینی اور ان کی صحبت نصیب فرما۔ جناب رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مثال بیان کی، کتنی پیاری مثال دی۔ فرمایا اچھا دوست، اچھی صحبت، اس کی مثال مشک اور عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ 3 فائدوں میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ تمہیں ملے گا، یا تو تم اس سے عطر خریدو گے، یا وہ تمہیں عطر ہدیے میں دے گا، یا کم از کم اس کی خوشبو سے تو تمہیں روک نہیں سکتا۔ اور برے دوست کی، برے ساتھی کی، برے ہم نشین کی بری صحبت کی مثال یہ لوہا کی بھٹی کی طرح ہے کہ یا تو اس کی چنگاری اور آگ تمہارے کپڑوں کو جلا دے گی، یا کم از کم اس کے دھوئیں کی بدبو سے تمہیں نقصان پہنچے گا، تکلیف ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیل، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ دیکھ لے وہ دوستی کس سے کر رہا ہے۔ نیک صحبت کی برکت کیا ہوتی ہے؟ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری مثال بیان کی۔ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے سنا اور وہ کہتے ہیں میں نے ابو الفضل جوہری کا وعظ سن ہجری 469 میں مصر کی جامع مسجد میں سنا تھا، اور وہ مصر کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ دیکھو جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کو نیکی کا حصہ ضرور ملتا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے نے اصحاب کہف جیسے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، اس کو نیکی کا یہ حصہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کا ذکر قرآن کریم میں فرما دیا، قیامت تک اس کا ذکر قرآن کریم میں رہے گا، پڑھا جائے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات بیان کی اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو کتا ایک جانور ہے، لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں، تو ایک کتے کو صلحاء اور اولیاء اور نیک لوگوں کی صحبت سے یہ مقام ملا کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں آ گیا۔ تو آپ قیاس کر لیں آپ کا کیا خیال ہے،
اس مومن اور موحد کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں، اس بندے خدا کے بارے میں جس نے واقعی اہل اللہ کی صحبت اختیار کی ہو۔ ایک پیارا واقعہ سنیں۔ لکھنؤ کے کچھ طلباء کی جماعت حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گھڑی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور کہا حضرت آپ کچھ نصیحت فرما دیں۔ حضرت نے فرما دیکھو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ کہتے بچے کو نظر لگ گئی، فلاں کو نظر لگ گئی۔ نظر انسان کو بیمار کر سکتی ہے، کچھ نظر اور خطرناک ہوتی ہے جو اسپتال کے بستر تک پہنچاتی ہے، کچھ اور خطرناک ہوتی ہے جو قبر کی تنہائی تک پہنچا دیتی ہے۔ فرمایا دیکھو بچوں، جب بری نظر کی یہ تاثیر ہے وہ بیمار کر سکتی ہے، وہ اسپتال تک پہنچا سکتی ہے، قبر کے گڑھے تک پہنچا سکتی ہے، تو کیا کسی صاحب دل کی نظر تم پر اثر نہیں ڈالے گی؟ ضرور اثر کرے گی۔ تو دنیا میں بھلائی کا ایک مطلب یعنی نواں مطلب ہے نیک لوگوں کی صحبت۔ حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک بہت اچھی مثال بیان کی۔ نیک لوگوں کی صحبت، سردی کا موسم ہو، کوئی بندہ جا رہا ہو اور بارش بھی برسنے لگے، کپڑے تر ہو جائے، یہ کانپنے لگے، ٹھٹھرنے لگے، گھر جائے گا، کپڑے بدلے گا اور پہلا کام کیا کرے گا؟ سوچے گا ایک کپ گرم چائے مل جائے تو ایک کپ چائے ملنے کے بعد گرم بدن میں گرمی آ گئی، حرارت آ گئی، مزاج بدل گیا۔ فرمایا جب ایک کپ چائے آپ کے مزاج کو بدل سکتی ہے تو اہل اللہ کی ایک لمحے کی صحبت کیا آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتی؟ ضرور کرے گی۔ تو دنیا میں بھلائی کا نواں مطلب ہے نیک لوگوں کی صحبت۔ دنیا میں بھلائی کا 10واں مطلب ہے نیک کام کی توفیق۔ توفیق کی 3 علامتیں ہیں۔ کہنے کو تو یہ لفظ بڑا آسان ہے کہ مجھے توفیق مل گئی، یہ کام کی وہ کام کی۔ توفیق کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، بغیر ارادے کے نیک کاموں کی رغبت ہونا۔ نمبر 2، گناہوں کی خواہش کے باوجود گناہ سے رک جانا۔ اور نمبر 3، عیش و عشرت کے سامان ہونے کے باوجود بھی اللہ کا محتاج بن کر رہنا۔ یہ توفیق کی 3 نشانیاں ہیں۔ تو یہ دعا کا پہلا ٹکڑا پورا ہو گیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ آپ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دیجئے۔ تو 10 مطلب میں نے بتائے۔ دوسرا جملہ وفی الآخرۃ حسنہ، رب کریم آپ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دیجئے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں آخرت کی بھلائی کے بھی 5 مطلب بیان کیے۔ پہلا مطلب ہے جنت میں داخلہ۔ آخرت کی بھلائی میں سب سے قیمتی بھلائی ایک گنہگار بندے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ اسے جنت میں داخلہ مل جائے۔ اور آپ نے حدیث سنی ہے کہ ادنا جنتی کو جنت میں کتنا حصہ ملے گا؟ ہماری اس دنیا سے 10 گنا بڑا۔ دوسرا مطلب ہے قیامت کی شدت اور برے حساب سے سلامتی، کہ رب کریم آپ ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما، یعنی قیامت کی سختی سے بھی بچا اور حساب کی پکڑ سے بھی بچا لے۔ آسان سا حساب لے کر
ہمیں معافی کا پروانہ نصیب فرما دے۔ تیسرا مطلب آخرت کی بھلائی کا تیسرا مطلب، اس پر بھی آپ لوگ زور سے آمین کہیں گے، حور عین کا مل جانا۔ اور حدیث پاک میں ہے ادنا جنتی کو کم از کم 72 حوریں ملے گی۔ چلیے اس پر ایک پیارا واقعہ سن لیں جو والد صاحب رحمت اللہ علیہ بہت دلچسپی کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ خواجہ عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھا تھا، جنگ پر جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میں نے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ پیر کے دن صبح میں چلنے کو تیار رہے، تو کسی نے مجلس میں یہ آیت تلاوت کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ تو ایک لڑکا جس کی عمر 15 سال کی تھی وہ کھڑا ہوا، اس کا باپ انتقال کر گیا تھا، ترکے میں بہت سا مال چھوڑا تھا۔ وہ کہنے لگا عبد الواحد، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان کو مال کو جنت کے بدلے خرید لیا اور سودا کر لیا ہے؟ تو کہا جی ہاں۔ وہ لڑکا کہنے لگا عبد الواحد، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ گواہ رہیے، میں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو اور اپنے مال کو جنت کے بدلے بیچ دیا ہے۔ عبد الواحد فرماتے، بچہ تلوار کی دھار بڑی تیز ہے اور تم ابھی کم عمر ہو، خطرہ ہے۔ وہ کہنے لگا نوجوان، اے عبد الواحد، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنت کا سودا کر لوں اور پھر گھبرا جاؤں؟ میں تو آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اللہ سے یہ سودا کر لیا، میں نے اپنی جان کو، مال کو بیچ دیا جنت کے بدلے۔ اس کے جذبے کو دیکھ کر خواجہ عبد الواحد بن زید فرماتے کہ ہمیں بھی شرم آنے لگی۔ چنانچہ اس نوجوان نے گھوڑا تیار کیا، کچھ ہتھیار لیے، باقی سارا مال صدقہ کر دیا۔ جب روانگی کا وقت قریب آیا، اس نے آ کر مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا اور کہا، اے لڑکے، کیا تیری خرید و فروخت تجھے نفع دے گی؟ اس کے بعد جب نکلنے کا وقت قریب آیا کہ اگلے دن نکلنا تھا، اس نوجوان نے دن بھر روزہ رکھا، رات بھر عبادت میں اور ہماری خدمت میں مصروف رہا۔ ہم سوتے رہے، وہ ہمارے سامان کی اور جانوروں کی دیکھ بھال کرتا رہا، دن میں جانوروں کو چراتا رہا۔ ایک دن عبد الواحد بن زید کہتے وہ نوجوان چلا رہا ہے، شور مچا رہا ہے اور اس کی زبان پر یہ الفاظ ہے کہ میں تو عینائے مرضیہ کا مشتاق ہوں، میں تو عینائے مرضیہ کا مشتاق ہوں۔ کسی نے کہا کہ اس کی عقل میں کمی آ گئی ہے، اس پر جنون کا حملہ ہوا ہے۔ خواجہ عبد الواحد فرماتے ہیں اس نوجوان کو میرے قریب لایا گیا، میں نے کہا کیا کہتے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا میں عینائے مرضیہ کا طالب ہوں۔ پھر کہا عبد الواحد میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور مجھ پر عینائے مرضیہ کا شوق غالب آ چکا ہے۔ عبد الواحد نے فرمایا لڑکے یہ عینائے مرضیہ ہے کیا؟ وہ نوجوان کہنے لگا مجھ پر کچھ نیند طاری ہوئی، میں نے دیکھا خواب میں ایک آدمی میرے پاس آیا
اور کہا چل تجھے آئینہ مرضیہ کا دیدار کراؤں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا، پانی کی ایک نہر آئی، انتہائی صاف شفاف پانی تھا۔ اس نہر کے کنارے پر کچھ حسین و جمیل خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ لو آئینہ مرضیہ کا خاوند آ گیا۔ میں نے پوچھا کیا آئینہ مرضیہ تم میں سے کوئی ہے؟ کہا ہم میں سے کہاں، ہم تو اس کی خادمائیں، تم آگے جاؤ، وہ تو آگے ہیں۔ یہ نوجوان کہنے لگا میں آگے گیا تو دودھ کی ایک نہر آئی، انتہائی صاف دودھ، اور اس نہر کے کنارے پر پہلے سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ مجھے دیکھ کر پکارنے لگی کہ لو آئینہ مرضیہ کا شوہر آ گیا۔ میں نے کہا کیا آئینہ مرضیہ تم میں سے کوئی ہے؟ کہا نہیں، ہم تو اس کی خادمائیں ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے بڑھا تو وہاں شرابن طہورا کی پاک اور نفیس شراب کی ایک نہر تھی، اور اس کے کنارے پر پہلے سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ مجھ کو دیکھ کر پکارنے لگی آئینہ مرضیہ کا شوہر آ گیا۔ میں نے کہا آئینہ مرضیہ تم میں سے کوئی ہے؟ کہا نہیں، ہم تو اس کی خادمائیں ہیں، تم آگے جاؤ، وہ آگے ہے۔ میں آگے بڑھا تو شہد کی ایک نہر، اس کے کنارے پر پہلے سے زیادہ حسین و جمیل کچھ لڑکیاں مجھ کو دیکھ کر پکارنے لگی آئینہ مرضیہ کا خاوند آ گیا۔ میں نے کہا آئینہ مرضیہ تم میں سے کوئی ہے؟ کہا ہم تو اس کی خادمائیں، تم اور آگے جاؤ۔ یہ نوجوان کہتا ہے میں آگے بڑھا تو ایک موتی کا خیمہ اور محل، اس کے دروازے پر ایک انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکی جو لباس اور زیورات میں جھلک رہی تھی اس کو موجود پایا۔ وہ مجھ کو دیکھ کر خوش ہوئی اور کہنے لگی آئینہ مرضیہ کا شوہر آ گیا۔ میں نے کہا تو آئینہ مرضیہ کا نہیں، میں تو اس کی خادمہ ہوں، وہ تو اندر ہے۔ جب یہ نوجوان آگے بڑھا اور اندر جھانک کر دیکھا اس محل میں تو آئینہ مرضیہ کو ایک سنہری تخت پر بیٹھا ہوا پایا جو یاقوت اور موتیوں سے جڑی ہوئی تھی، اور نوجوان کو پکار کر کہہ رہی تھی اے رحمان کے ولی، مرحبا، خوش آمدید، تمہارے ہمارے یہاں تشریف لانے کا وقت قریب آیا ہے۔ یہ نوجوان سوچنے لگا کہ میں اس سے معانقہ کر لوں۔ آئینہ مرضیہ نے کہا نہیں، ابھی تمہاری دنیاوی زندگی کی کچھ سانسیں باقی ہیں، جب تک یہ سانس پوری نہیں ہو جاتی ہم سے ملاقات کی تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عبد الواحد، اب میرے لیے صبر کی کوئی گنجائش نہیں۔ چنانچہ جب اگلے دن لڑائی ہوئی، وہ نوجوان بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ لڑتا رہا اور دن ختم ہونے سے پہلے پہلے شہید ہو گیا۔ تو آخرت میں بھلائی کا تیسرا مطلب ہے حور عین کا ملنا، چوتھا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کی رؤیت اور اس کا دیدار، جو آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی لذت جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حدیث میں ہے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا اے جنت والو، اللہ کے پاس تمہارا ایک وعدہ ہے
اور اللہ اس وعدے کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جنتیوں کو بڑا تعجب ہوگا، کہیں گے وہ کیا وعدہ ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے اعمال کو وزنی نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ اب کون سی چیز باقی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درمیان کے سارے حجابات اور پردے ہٹائے جائیں گے اور ہر بندہ اپنے رب کے دیدار کے لطف سے مالا مال ہوگا۔ یہ آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ لوگوں کو بھی نصیب فرمائے۔ اور آخرت میں بھلائی کا پانچواں مطلب ہے اللہ کی رحمت اور اس کے احسان کا ملنا۔ میرے بھائیو، اللہ کی رحمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کی رحمت کا ادنا حصہ جمیع امت کی مغفرت کے لیے کافی ہے، اور خصوصاً یہ اشراط و رحمت کا ہی ہے۔ اب دعا کا آخری ٹکڑا ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ حدیث پاک میں ہے جہنم کی آگ کو مسلسل 1000 سال بھڑکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکایا سفید ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکایا گیا تو سیاہ کالی اور تاریک اندھیری ہو گئی۔ چنانچہ اب جہنم انتہائی سیاہ کالی تاریک اور ظلمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ رب کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ مختصر اور جامع دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، جہنم کے عذاب سے بھی بچا۔ میں آپ کو اس وعظ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب تک تو ہم خالی دعا کرتے تھے، آج ہم نے اس دعا کی اصلیت پر حقیقت کو جانا۔ جتنے معانی آپ کو یاد رہے، اب آئندہ جب بھی دعا کرے ان تمام معانی کے تصور کے ساتھ دعا کرے تو انشاءاللہ لطف اور مزہ بڑھ جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ یعقوب بھائی گلاب بھائی شیخ کنارہ اسٹریٹ میں 7 دن سے بیمار ہے، آکسیجن پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ الہ العالمین و یا اکرم الاکرمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم مجرم ہیں، گنہگار ہیں، نادان ہیں۔ اے اللہ نفس و شیطان کے فریب میں آ کر ہم نے بے شمار جرائم کیے۔ ہم نے تو ماہ مبارک کی عظمت و تقدس کو بھی پامال کیا، روزے رکھ کر بھی گناہ کیے، مبارک راتوں میں بھی گناہ کیے، مگر میرے مولا آپ سے بڑا رحیم کون، آپ سے بڑا کریم کون ہے؟ آپ کے رحمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ الہ العالمین آپ نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا۔ اے اللہ کتنوں کو صحابی بنا دیا، کتنوں کو ولایت کا تاج پہنا دیا۔ میرے آقا کے چچا کے کلیجے چبانے والی ہندا کو آپ نے صحابیہ بنا دیا۔ فضیل بن عیاض جو ڈکیتی کے لیے چلے تھے ان کو ولی بنا دیا۔ میرے مولا کچھ نظر رحمت ہم پر بھی فرما دے، ہم جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں، ہم گندے ہیں لیکن آخر آپ کے تو بندے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے لیے در ایک ہی ہے، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، ہم آپ ہی کے در کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آپ ہی کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ رب کریم ہمیں معاف فرما دے، رب کریم ہمیں معاف فرما دے، رب کریم ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نکم اعمال کو قبول فرما دے، اے اللہ ہمارے نکم اعمال میں وزن پیدا فرما، امت کے ایک ایک فرد کے گناہ کو معاف فرما۔ الہ العالمین بڑے نازک دور سے یہ امت گزر رہی ہے، آزمائش اور امتحان کی گھڑی ہے، بلا اور وبا پھیلی ہوئی ہے، تیرے بندے پریشان ہیں، بستر عدالت پر پڑے ہوئے ہیں، روزے سے محروم، تراویح سے محروم، تلاوت کلام سے محروم، ذکر و اذکار سے محروم ہیں۔ الہ العالمین زندگی اور موت کے بیچ میں جی رہے ہیں۔ الہ العالمین ان تمام مریضوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس وبا کو ختم فرما، جلد از جلد ختم فرما، پورے عالم میں عافیت کی فضا قائم فرما۔ الہ العالمین اس کے پیچھے جو کچھ منصوبے پک رہے ہیں ان تمام کو ناکام اور نامراد بنا۔ الہ العالمین ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم کمزوروں کا امتحان نہ لے۔ اے اللہ آج تک اب تک تو نے ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھا، آئندہ بھی ہماری حفاظت فرما، ہمارے متعلقین کے اہل و عیال کی جمیع امت کی حفاظت فرما۔ رب کریم تمام مریضوں کو صحت و قوت، عافیت و طاقت و تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرما، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی تو بڑی تعداد ہے، علماء کی بھی اور عوام الناس کی بھی۔ رب کریم ان تمام کو اپنی اپنی قبروں میں راحت و اطمینان، چین و سکون نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں درجات عالیہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش کا نزول فرما، ان کی قبروں کو عطر سے معطر نور سے منور فرما۔ اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما،
محبوسین کو رہائی نصیب فرما، بے مکانوں کو عافیت والا مکان عطا فرما، بے دکانوں کو سہولت والی دکان عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، بے جوڑ کو مناسب جوڑ عطا فرما۔ رب کریم جو بے روزگار ہے تو انہیں برسر روزگار بنا دے، حلال طیب اور پاکیزہ روزی نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم لطف و احسان شامل حال فرما، تیری مرضیات پر چلا دے، نامرضیات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی نعمت سے مالا مال فرما، آخرت کی ذلتی رسوائی اور حساب کی شدت سے حفاظت فرما، اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما، میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے کو وزنی فرما، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی رفاقت، آپ کے دیدار کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرما۔ رب کریم پل صراط پر نور تام عطا فرما، بجلی کی رفتار پار لگا دے، جہنم میں لڑکنے سے گرنے سے ہم سب کو بچا لے، جنت تک پہنچا دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اور وہاں کی عظیم الشان نعمت یعنی آپ کی رویت و دیدار سے ہم سب کو ہمکنار فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔